اگر ہمارا اگلا عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا. اللہ اکبر. علامہ بوصیری ایک بزرگ تھے، ان کو فالج ہو گیا، چلنا پھرنا ختم ہو گیا. اللہ کے عاشق تھے، کملی والے کے دیوانے تھے. بیماری کی حالت میں حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، 166 کے قریب تقریباً اس کے اشعار ہیں، 60 سے زیادہ. آج بھی حضور کے روضے کے سلام کے لیے جائیں تو مسجد نبی میں باب السلام سے جائیں تو دائیں بائیں مسجد نبی کا پرانا حصے میں سارا قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا ہے، سارا آج بھی لکھا ہوا ہے. خلافت عثمانیہ ترکی دور میں آج بھی ہیں، ہاں آج بھی ہیں. خلافت عثمانیہ ترکی دور میں، اور یہ خلافت عثمانیہ ترکی دور خلافت عثمانیہ کا یہ آپ کے مانسیرہ تک تھا. آج بھی وہاں علماء کو قاضی کہا جاتا ہے، قاضی کہا جاتا ہے. کیا خوش قسمت ہوگا جو وہاں کی تکیوں کا چابی بردار ہوگا، کسی فقیر نے اس کو سعادت دے دی ہے. واہ. تو یہ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس قصیدے کی برکت سے، اور پھر حضور نے انہیں دم فرمایا باز میں ہاتھ مبارک، اور وہ صحت یاب ہو گئے. آج بھی اس قصیدہ بردہ شریف کے اشعار صحت یابی اور شفا یابی کے لیے، اس کے مستند حوالے موجود ہیں. بڑی بڑی ہستیوں نے کس طرح اس سے شفا یابی پائی، صحت یابی پائی، اور کس طرح یہ قصیدہ بردہ شریف برکتوں، خیروں، رحمتوں کا ذریعہ بنا. اور اس کا ایک شعر خاص طور پہ یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا پورا شعر ہے، اور پورا قصیدہ بردہ شریف ہے. تو اب اس کو ہم قصیدہ بردہ شریف کو دھیان سے سنیں گے. ان کی بیماریاں تھیں، ہماری بھی روگ ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اس کو تصور سے سنیں گے اور اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا تصور. اور اس کا کاغذ آپ کو دیا گیا ہے، اس کاغذ کو پڑھیں گے. آپ کے ہر بندے کے پاس یہ اس کا تعارفی کاغذ موجود ہے، اس کی پوری ترتیب ہے. آئیں پھر اپنی پہلے محبتوں کو جمع کریں. کیا جمع کریں؟ خیال کرنا پیکج یہ تیسرا ہے، اس کے بعد آخری اور پیکج ہے، پھر دعا ہے. خیال کیجئے گا کہیں روحانی خیرات زیادہ ملے تو ہمارے اندر بے قدری نہ آ جائے. روحانی خیرات زیادہ ملے تو کہیں بے قدری نہ آ جائے. الحمدللہ آپ سارے ادب اور قدر والے ہیں، کہیں الحمدللہ. سارے ادب اور قدر والے ہیں، کہیں الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اب قصیدہ بردہ شریف کو توجہ سے سنیں گے، سر جھکا کے، درود پاک پڑھتے پڑھتے دل میں، اور اپنی مصیبتیں، دکھ، پریشانیوں، مشکلوں کا تصور کریں گے. درود پاک پڑھیں. ماشاءاللہ. ہر وہ بول جن سے نسبت مصطفیٰ ملے، ہر وہ بول جن سے محمد آل محمد اصحاب محمد کی نسبتیں ملے، وہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، شفا یابی کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے علاج بھی ہیں، دوا بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، قبر کا نور بھی ہیں، حشر کا نور بھی ہیں، زندگی کی روشنی بھی ہے. اس عمل کو، اس شعر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصد، اس کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کی پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے، اور اس کے پورے مستند حوالے ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے. آپ بہت ادب سے بیٹھے ہیں، طلب سے بیٹھے ہیں، جذبے سے بیٹھے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے یاد ہے میں نے ان کی کرسی وہاں لگوائی. مجھ سے کہنے لگے میں گھٹنوں کے مریض ہوں، 70 کے قریب اس وقت ان کی عمر ہے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ خود بولنے والے ہیں، بہت تقریر کرنے والے ہیں. مجھے کہنے لگے میں وہاں بیٹھا تھا، مجمع کو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ہی نہیں اٹھا، کیا ہے؟ میں نے کہا میری باتوں کا کمال نہیں، ان کے عشق کا کمال ہے. بندے اٹھے ہی نہیں.
ہل ہی نہیں رہے، اور کہتے ہیں میرا گمان تھا کہ 2-2.5 گھنٹے اور بھی بات کرتے، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے عشق ہے، سچے لوگ آتے ہیں، سچی راہیں دکھاتے ہیں، سچا نور پاتے بھی ہیں اور دے کر جاتے بھی ہیں۔ ہاں آپ کی وجہ سے مجھے بھی ایک آدھ گٹھڑی مل جائے گی۔ ہاں سچ بات ہوں، میرا کمیشن ایجنٹ ہے نا، میرے تو سارے کمیشن پہ کام چل رہے ہیں، میری روزی روٹی سب کچھ یہ سب کمیشن پہ چل رہا ہے۔ آپ آتے ہیں، معاملات ہوتے، ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ہاتھ ملاتے یوں انگلی ہلا دیتے تھے، وہ کہتے تھے تیرا کمیشن پکا ہے۔ تو میرا کمیشن ہی چل رہا ہے آپ کی برکت سے، سچ بات ہوں حقیقتاً، ورنہ نہ ولایت نہ کچھ نہیں۔ مخلص ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ 4 بندوں میں شہرت ہے، وہ تو موت بتائی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا۔ اللہ موت سے پہلے اخلاص دے دے، کہیں آمین۔ وہ میرے بارے میں موت بتائی گی، موت سے پہلے میں مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ آئیں پھر وہ انوکھا تحفہ جو صدیوں سے بیماریوں، دکھوں، بخت مقدر، پریشانیوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، ایک تحفہ دے رہا ہوں، جس کو ملا اس کے مسئلے حل، وہ ہیں درود تاج۔ جس نے پایا اس کی پریشانیاں دو۔ اس کے باقاعدہ مستند حوالے ہیں، طاقتور حوالے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے؟ کون کہتا ہے خود ساختہ چیز ہے؟ کون کہتا ہے یہ دین سے ٹکراتا ہے، شریعت سے ٹکراتا ہے؟ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں لیکن ان کو حوالوں کی ناواقفیت ہے۔ جو کہتے ہیں وہ مخلص ہیں، اس کے باقاعدہ حوالے، اس کے باقاعدہ حوالے بہت طاقتور کتابوں میں فتوے، حوالے بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں ضرور آج ڈالنی ہے، جو پہلی موجود ہیں ان کو بھی جمع کرنی ہے۔ یہ میں اپنے سوشل میڈیا کی ٹیم سے عرض کر رہا ہوں، بات پہ توجہ کریں گے تو اس کو ہم درود تاج کو سنیں گے اور ہر پہ اپنی بیماریوں، مشکلوں کا تصور کریں گے، ہر پہ اپنی ناکامیوں کا تصور کریں گے، جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، اس سب پہ اپنی مسائل، پریشانیوں کا تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور ایک ایک بات کو نظر پہ رکھیں گے۔ کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ سب کے پاس پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب اپنے مقصد کا تصور کریں، نسلوں کی رئیسی، سرداری ملنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غم اور سسکیوں، ہچکیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان مسائل کے تصور کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں۔ صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم۔ بلائیں، مہنگائیاں، وبائیں، بیماریاں، سیلاب، طوفان، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم۔ دافع البلا، دافع البلا، اے اللہ ہمارے اوپر بڑی بلائیں ہیں۔ دافع البلا والوبا، بڑی وبائیں ہیں، کرونا جیسی، ڈینگی جیسی، وائرس جیسی، بیکٹیریا جیسی۔ والقحط، بڑی مہنگائیاں ہیں، اے اللہ پس گئے ہیں۔ والمرض، بڑی بیماریاں ہیں۔ والعلم، بڑے درد ہیں۔ اے اللہ تو کریم ہے، اپنے نام اور اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے ہم سے بلائیں ٹال دے، وبائیں ٹال دے، قحط مہنگائیاں ختم کر دے، بیماریاں مرضیں ختم کر دے، اور دلوں میں جو درد ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، وہ ختم کر دے۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ وسیلہ ہے، اے اللہ ان ناموں کا قبروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے،
खून के कतरे कतरे को नूर से भर दे, जिस्म को नूर से भर दे। और अल्लाह अपनी रहमत को अता, बख्शिश की अता कर दे। ऐ सखी आका, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, अंधेरी रातें बढ़ गई हैं, उजाले चाहिए हर बुरी घड़ी से, हर आजमाइश से, हर बुरे वक्त से बचा। ये पढ़ने के लिए है। और अल्लाह उन चीज़ों से बचा जिसमें तेरी नाराज़गी हो, जिसमें तेरी परेशानी हो, जिसमें हिलाकत हो। इन नूरानी रूहानी बोलों की बरकत से, इन रूहानी नूरानी बोलों की बरकत से इतना बड़ा मजमा परदेशियों का आज दरूद ताज पढ़ रहा है। इतना बड़ा मजमा परदेशियों का जिसको सदियों ने वलियों ने पढ़ा, गौसों कुतुबों ने पढ़ा, अब्दालों वलियों ने, अल्लाह के नेक सालेहीन ने पढ़ा। इतना बड़ा मजमा दरूद ताज पढ़ रहा है। ऐसा ही आका परदेशियों का मजमा है, दुखियारों का मजमा है, और फिर दरूद ताज का नूर है। सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। सैयदुल अरब वल अजम, सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। ऐ अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से हमारे अंदर वो कैफियत जज्ब कर दे, अदब की, तलब की, तड़प की, जो कभी निकल न सके। और अल्लाह, जो पहले दुआएं मांगी थी इन मुबारक बोलों की बरकत से वो कबूल फरमा दे। जो अब मांगेंगे कबूल कर ले, जो आइंदा मांगेंगे कबूल कर ले, जो फिर मांगेंगे कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज को तन्हाइयों में पढ़ेगा, वो खुशकिस्मत होगा जो दरूद ताज का सवा लाख जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर कर लेगा। उसकी नस्लों में बरकत, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार, शान व शौकत। अल्लाहु अकबर। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहुज़्ज़नम शमीलुश्शियम शफ़ीउल उमम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ऐसा कि आका, जिस तरह इन बोलों में सखावत है, ऐसे मुझे, मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को दो सखावतें अता फरमा। एक इल्म की सखावत, एक नूर की सखावत, एक रिज़्क़ की सखावत, एक दौलत की सखावत, एक सजदों की सखावत, एक इबादत की सखावत। ऐसी के मौला कभी छीन ना हमें सखावत अता फरमा। बरकतों की, रिज़्क़ की, सेहत की, इज़्ज़त की, दौलत की, खैर की, बरकत की सखावत अता फरमा। और कभी मुफलिसी से, मंगता होने से, भिकारी बनने से, ऐसा हाथ जो फैले, ऐसा हाथ जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह उस हाथ से बचा इन मुबारक बोलों की बरकत से। और अल्लाह, इन मुबारक बोलों की बरकत से मेरे हाथ में इतना बख्त दे, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। और मेरी नस्लों को इतना बख्त नसीब दे, वो भी मिट्टी पत्थर को हाथ लगाएं सोना बन जाए। ऐसा इन नूर बरकत वाले अमल की तरफ से अता फरमा। साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। अल्लाहु अकबर। साहिब जूद वल करम, जूद। अल्लाह, अपने करम और सखावत की आज मुझे बारिश चाहिए। अल्लाह, इन बारिशों ने तो हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने तुझसे रहमत की बारिश मांगी थी, पर हमारा कसूर, हमारी ख़ताएँ कि वो रहमत की बारिश अजाब की बारिश बन गई। ऐ शहंशाह, हमें रहमत की दो बारिशें अता फरमा इन दरूद ताज के इन मुबारक बोलों की बरकत से। एक दौलत, रिज़्क़ के हलाल की दौलत, और एक अपने करम की दौलत, अपने करम की दौलत। जब तेरा करम आएगा, बड़ी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बड़े दुख, हालात, बड़ी नाकामियाँ इंशाअल्लाह टल रही हैं और टल जाएंगी। अल्लाह, तेरे करम से कलमा नसीब होगा, तेरे करम से कब्र ठंडी होगी, और तेरे करम से रोज़ी मिलती है। अल्लाह, कभी भी कोई बंदा मालदार अपनी चालाकियों, अपनी चर्ब ज़बानियों की वजह से नहीं हुआ।
بس کرم 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 اور رحم، تیرے کرم سے جو ہوا سو ہوا۔ اے اللہ اپنے کرم کی بارشیں کر دے ان مبارک بولوں کی برکت سے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغاربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدائرین صاحب قاب قوسین محبوب الرب المشرق ورب المغربین سید جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا السکین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما بلغ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن الجمیع إصالہ صلوا علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ مبارک کرے، درود تاج کو اپنی زندگی کے معمولات میں لے آئیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہماری یا کہاروں کے چلے کی بڑی دعا ہے۔ آپ کو یاد ہے یا چاہ کہاروں کا 120 دن کا انفرادی چلہ 8 مئی 2025 سے شروع ہوا اور 4 ستمبر 2025 کو مکمل ہوا اور یا کہاروں کا چلہ۔ اب اگرا چلہ پھر شروع، چھوڑیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، اس کی ہم طاقت اور تاثیر پائیں گے۔ جنہوں نے یا کہاروں کا چلہ کیا اور جو اس میں شامل تھے، اس کی الوداعی دعا ہوگی۔ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں پڑھی اللہ اکبر، سفر کے مہینے میں سورۃ قریش 40,000 70,000 1.25 لاکھ بے شمار نے تو بے شمار پڑھی اور بہت زیادہ پڑھی۔ تو سورۃ قریش کی بھی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو یا کہاروں کو، یہ وہ چیز، یا کہاروں وہ چیز ہے جو جنات جادو پہ قہر برسا دے، جنات جادو پہ قہر برسا دے، جنات جادو پہ کیا بچا دے؟ قہر، بندشوں پہ، ناکامیوں کے، تکلیفوں پہ قہر برسا دے۔ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک مقبول موٹا تھا، وہ مجھے زندگی کا کوئی سبق دے گیا۔ مرحوم بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا، اتنا موٹا تھا، پھر بڑے لمبے لمبے سفر موٹر سائیکل بائک پہ کرتا تھا، میرے پاس آتا تھا۔ کہنے لگے ایک روحانی سفر میں انہوں نے کہا سارا دن کھاتا ہے اور ہنگتا ہے، پخانے لیٹرین میں جاتا ہے یا سوتا ہے، اس کے 3 کام تھے۔ میرے ساتھ بیٹھے تھے، کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے تھک گئے، پھر سو کے بازو نیچے کر کے کھانے لگے۔ تو کہنے لگے آکے موئے نام کو گل پاؤں، مویا نام کیا کروں، اس سانپ کو کہاں گھر لے جائیں، کہاں ڈالیں، سانپ بھی مرا ہوا۔
کیا کریں، ہم تجھے نہیں لے جاتے۔ کہنے لگے میں رات کو بیٹھا اور میں نے یا قہارو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا پڑھ کے دکھائیں۔ ایسی بیٹھ کے نا الٹی پالٹی مار کے اس اللہ کے بندے نے جو یا قہارو پڑھا، او ہو اس کے آنسو تھے، اس کی زاریاں تھیں۔ یہ تو مجھے وہ کر کے دکھا رہا تھا، جب خود کیا ہوگا وہ کیا کیفیت ہوگی۔ لگے میں نے ساری رات یا قہر پڑھا، اے اللہ معذوریاں مجبوریاں تو نے ہی لگائی ہیں، میں اتنا موٹا ہوں، میرا جسم خوراک مانگتا ہے، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، پھر خوراک کہتا ہوں پھر وہ نکلتی ہے، میں تو اسی میں زندگی میں ہوں۔ اللہ یہ کہتے ہیں تو لے جائیں گے تو سوئے گا، تو کھائے گا، اور تو جو ہے وہ پھر حاجت کے لیے جائے گا۔ اور جو رات کو میں نے درد سے پڑھانا یا قہر ہو یا مجھے کر کے دکھایا، رو رہا تھا وہ بابا، رو رہا تھا وہ بابا، رو رہا تھا وہ بابا، رو رہا۔ کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہنے لگے تجھے لے جاتے ہیں، بس چل، تو جیسے کہے گا ویسے کریں گے، تو سفر میں ہمارا ہم نشین بھی ہے، دوست بھی ہے۔ آئے ذرا مقبول موٹے کی تھوڑی سی ادائیں تو بنا لیں، بنانی ہے، مرادیں پوری کروانی ہے۔ ساری دنیا نے انکار کر دیا رشتوں کو، ساری دنیا کہتی ہے اولاد نہیں ہوگی، سارا عالم کہتا ہے تو کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں۔ کئی بار دیکھا ہے چراغوں کو بجھا کر، ساری دنیا کہتی ہے تیرے شب میں مقدر میں اب روشنی نہیں ہے، ساری عمر اندھیرا رہے گا، کچھ نہیں ملے گا، تجھے پس دیں گے دشمن حاسد، کتمیر کے فتنے، کتمیر کے جال، دشمن تجھے ختم کر دیں گے، تیرے تسبیحانے تیرے نظام کو یہ فتنے ختم کر دیں گے۔ آئیں ذرا مقبول موٹے کی تھوڑی سی ادائیں لے لیں، اور یا قہاروں کے چلے کے لیے اس یا قہاروں کو سر جھکا کے ڈوب کے وہ رات یاد کریں جس رات میں مقبول موٹے نے ساری رات اور رات کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ یا قہارو کیسا پڑھا تھا، وہ درد کیا تھا، وہ غم کیا تھا، وہ کیفیت کیا تھی۔ اللہ کو درد چاہیے، اللہ کو غم چاہیے، پھر بول میرا رب قبول کرتا ہے۔ اگر درد اور غم نہ ہو بولوں کو منہ پہ مار دیتا ہے، منہ پہ مار دیتا ہے۔ فتنے کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، کتمیر کا جال فتنہ کہتا ہے میں طاقتور ہوں۔ آج سارا مجمع مجھے الحمدللہ آپ پہ یقین ہے، ہر بندہ انفرادی عمل کر رہا ہے، فتنوں کے توڑ کے لیے کر رہے۔ پوری دنیا میں مرد و خواتین جذبوں سے لگے ہوئے ہیں اور پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ لگے ہیں، لگے رہنا، خیال کرنا، فتنے کے کسی چال میں نہ آنا، لگے رہنا۔ آج اس فتنے کے لیے، اس کو ختم تہس نہس ختم کرنے کے لیے، اور اپنی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، دنیا کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، اب ناممکن ہے۔ یہ دنیا کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے نام بھی یاد ہے، اس کا نام شریف تھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، کوئی مجذوب، ادب سے مجذوب کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ MBBS کر لی، کرنے کے بعد میں ایک دفعہ ملا، میں کہا ڈاکٹر صاحب جاب کریں گے، کیا کریں گے؟ کہنے لگا میرا اللہ بوڑھا ہو گیا ہے، ایسے کہا، مجھے غیب سے عزت، نوکری، رزق دے گا۔ بس یہ مجھے یاد، اس کی آخری ملاقات میں یہ لفظ یاد ہے۔ میں کسی شہر میں گیا، ہسپتال میں کسی مریض کی عیادت، غریب تھا، اس کی عیادت کرنے گیا، عام عوامی وارڈ میں اس کا، تو مجھے وہ بندے لے جا رہے تھے، آگے دیکھا تو رش لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان پہ لوگوں کو بڑا یقین ہے اور بڑی شفا ان کے ہاتھ میں۔ ایسے بندہ ہٹانا، میں کوئی تو شریف بیٹھا ہے۔
میں نے جا کے نا رش لگا ہوا تھا، پیچھے سے کہا میرا اللہ بوڑھا نہیں ہے، ڈاکٹر شریف کو نوکری دے گا۔ کہنے لگا طارق لگتا ہے تو، میری آواز سے پہچان۔ بندوں کا رش تھا، اور رش میں چھپا ہوا تھا، رش میں چھپا ہوا تھا، میرا کلاس فیلو رش میں چھپا ہوا تھا۔ اٹھا، اٹھ کے نا مجھے زور سے ملا، کہنے لگا میرا اللہ طاقتور ہے، کوئی بوڑھا نہیں ہو گیا، کوئی سفارش نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آئے، پکڑا اور مجھے گورنمنٹ کی نوکری دے دی، اب 18واں گریڈ بھی مل گیا ہے، اور دیکھ لوگوں کی خدمت۔ لوگ کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں شفا ہے، وہ تسبیحاں پڑھتا ہوں، وہ جو عمل تو نے بتائے تھے وہ کرتا ہوں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ آج پھر بن جاؤ ڈاکٹر شریف جو کہتا ہے میرا اللہ بوڑھا نہیں ہے، اللہ بوڑھا ہونے سے پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ آج بن جاؤ مقبول موٹے، جن کو ساری دنیا نے رد کر دیا تھا، پھر صبح مقبول موٹے کو دنیا تلاش کر رہی تھی۔ ڈوب کے اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں اور اپنی تصور کرو مشکلوں، تکلیفوں، بے اولادوں اور سب کی امت کا تصور کرو، اور فتنوں کے جال کو توڑ کے رکھ دو۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا توڑ دو فتنوں کا جال، توڑ دو فتنوں کا جال، یا قہاروں کے ضربے لگاؤ۔ پردیشیوں کا مجمع ہے، خیال کرنا، خالی نہیں جانا، خالی نہیں جانا، خالی نہیں جانا، پردیشیوں کا مجمع ہے، ڈوب جاؤ۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ تڑپ جاؤ، تڑپ جاؤ، تڑپ کے مانگو، بلک کے مانگو، سسک کے مانگو۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔
آمین۔ میرے اللہ کو کتنا ترس آیا ہوگا، بے بس ہیں، پریشان ہیں، مجھے ہی تو پکار رہے ہیں، مجھے فریادیں کر کے، تڑپ تڑپ کے، سسک سسک کے، آنسو بہا کے مجھے ہی پکار رہے ہیں، بلک بلک کے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ منہ کالے ہیں، دل کالے ہیں، تو کہا میرا نام تو نوری ہے نا، میں منہ بھی دھو دوں گا، میں دل بھی دھو دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پیشانی پہ بخت نہیں لکھا، شقاوت لکھی ہے، بدبختی لکھی ہے، لعنت لکھی ہے۔ کہا میں تو رحمت ہوں نا، میں مٹا دوں گا، مجھ سے کون پوچھے گا، میں اس پہ رحمت لکھ دوں گا، میں اس پہ پیشانی پہ سعادت لکھ دوں گا۔ رحمت، سعادت، رحمت، سعادت، رحمت اور سعادت۔